زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 6 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اتوار کے روز لہڑی میں قابض پاکستانی فورسز نے جارحیت کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا ہے، جن کی شناخت عبدالحمید اور عبدالحلیم کے ناموں سے ہوئی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق دوران جارحیت قابض پاکستانی فوج نے عطا اور ہزارو نامی 2 افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ دوران جارحیت قابض فورسز نے مال مویشی اور دیگر قیمتی سامان کو بھی لوٹ لیا ہے۔ دوسری طرف قابض ریاست پاکستان کے ادارے CTD نے سبی میں ایک کارروائی کے دوران 4 افراد کو گرفتار کرنے اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد کے خلاف آپریشن خفیہ اطلاعات پر کیا گیا۔ CTD نے سبی کے علاقے بختیار آباد میں آپریشن شروع کیا تو مسلح افراد کی جانب سے اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ CTD کے مطابق گرفتار افراد سے 2 کلاشنکوو اور رائفل بھی برآمد کی گئی ہے اور 4 کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے کراچی میں چھاپہ مار کر بلوچی زبان کے شاعر منصور آزاد کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 1 اپریل کی رات 10 بجے منصور آزاد کراچی میں بسم اللہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں سے قابض ریاستی اداروں نے اسے جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ منصور آزاد مند کے علاقے ردی کا رہائشی شاعر اور ادیب ہے، جو گردوں کی علاج کے لیے کراچی آیا ہوا تھا۔ ڈیرہ بگٹی سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پٹ فیڈر میں شادی کی ایک تقریب سے قابض پاکستانی فوج نے 4 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ 19 فروری سال 2021 کو پیش آیا، جب 19 فروری کی شام قابض پاکستانی فوج کی بھاری نفری نے پٹ فیڈر میں شادی کے دوران ایک گھر پر دھاوا بول کر 4 نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا۔ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی شناخت رسولہ ولد مندہ بگٹی، گمال ولد لالا بگٹی، جونگ ولد توکلی بگٹی اور بوجل ولد علی بگٹی کے نام سے ہوئی ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے بولانگ کے علاقے مارگٹ میں قابض پاکستانی فوج کے ایک گاڑی کو بم سے نشانہ بنا کر تباہ کیا، جس کے نتیجے میں دشمن فوج کے اہلکاروں کو جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ سرزمین پر قابض افواج پر ہمارے حملوں کا تسلسل حصول آزادی تک جاری رہے گی۔ سوراب سے گزشتہ دنوں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں ماما قدیر بلوچ کے بھتیجوں سمیت جبری طور پر لاپتہ نوجوانوں میں سے 2 بازیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ماما قدیر بلوچ کے دونوں بھتیجے تاحال لاپتہ ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سوراب بازار سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے محمد عرفان ولد محمد حکیم ریکی، ذوالقرنین ولد حاجی فرید ریکی بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ دونوں نوجوانوں کو پیر کی رات کراچی میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ مذکورہ نوجوانوں کے ہمراہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کے 2 بھتیجوں محمد آصف ریکی اور علادین ریکی ولد شبیر احمد ریکی کو بھی لاپتہ کیا تھا، جو ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تنظیم کا پہلا مرکزی کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت مرکزی چیئرپرسن ڈاکٹر صبیحہ بلوچ منعقد ہوا، جس میں تعارفی نشست اور تنظیمی امور پر سیر حاصل بحث کے بعد آئندہ لائے عمل کے ایجنڈے میں مختلف فیصلے لیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی چیئرپرسن ڈاکٹر صبیحہ بلوچ نے کہا کہ تنظیم اجتماعی فکر کا نام ہے
اور تنظیمی اس وقت تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی جب تک تنظیم کے تمام ارکان اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہ کریں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسی تنظیم کے ساتھ بندے ہیں جس کے تمام ارکان کا تنظیم سے رشتہ خالص فکری اور نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے۔ مرکزی چیئرپرسن نے خطاب کے آخر میں کہا کہ تنظیمی اراکین میں غیر سیاسی رویوں کا خاتمہ نظریاتی اور فکری حوالے سے مضبوط سیاسی کارکنان پر ہی منحصر ہے اور اس عمل کی بنیادی اکائی شعوری تربیت ہے۔ دالبندین کے قریب RCD شاہراہ پر واقع یکمچ کے قریب ماشکل سے دالبندین جانے والی تیل بردار زمبات پک اپ گاڑی کوئٹہ سے تفتان جانے والی ٹرالر سے ٹکرا گئی ہے، جس کے سبب دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے تیل بردار زمبات پک اپ گاڑی میں سوار 3 افراد موقع پر جھلس کر ہلاک ہو گئے، جبکہ ٹرالر ڈرائیور جھلس کر شدید زخمی ہوا۔ بلوچستان بھر کے سرکاری ملازمین کا اپنے مطالبات کے حق میں مرکزی احتجاجی دھرنا کوئٹہ میں جاری ہے، جسے 8 روز مکمل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملازم تنظیموں کی طرف سے بلوچستان بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ پیر کے روز گرینڈ الائنس کی درخواست پر بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال بھی کی گئی۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق گرینڈ الائنس کی مرکزی کال پر ہب لسبیلا، سونمیانی، کلات، ڈیرہ مراد جمالی، خزدار، 0 پوائنٹ، سبی، مستنگ، نوشکی، کولو، قلعہ سیف اللہ، نصیر آباد، خاران، واشک اور چاغی سمیت دیگر مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ ایک ہفتے سے ریڈ زون کے باہر دھرنا دینے والے سرکاری ملازمین سے مذاکرات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی ملازمین کے نمائندوں سے ملاقات کرے گی اور ان سے مطالبات اور ان کے حل کے متعلق بات کرے گی۔ کوئٹہ کے حلقہ NA 265 پر الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت سپریم کورٹ میں آج 6 اپریل کو ہوگی۔ درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس عبداللہ بلوچ کی سربراہی میں الیکشن ٹریبیونل نے 27 ستمبر سال 2019 کو کوئٹہ کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 265 پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما حلقہ سے انتخابی امیدوار لشکری رئیسانی کی جانب سے دائر انتخابی عذرداری کا فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کو نااہل قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حلقے میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ تاہم بعد میں اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر کے قاسم سوری کی رکنیت کو بحال کر دیا تھا۔ تاہم اب سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی تاریخ 6 اپریل مقرر کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان میں پشاور اسلام آباد موٹر وے پر صوابی انٹرچینج کے قریب گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے انسداد دہشت گردی عدالت سوات کے جج جسٹس آفتاب آفریدی بیوی، بیٹی اور نواسے سمیت ہلاک ہو گیا ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں گن مین اور ڈرائیور شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آفتاب آفریدی کی قتل میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لطیف آفریدی کے بیٹے سمیت 3 ملزمان کو خیبر سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار تمام افراد کی شناخت مقتول جج کے بیٹے ماجد آفریدی کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا پر سرگرم نوجوان سرمد سلطان 2 روز جبری طور پر لاپتہ رہنے کے بعد بازیاب ہوا ہے۔ بازیابی کے بعد ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں سرمد سلطان کا کہنا تھا کہ میں سرمد سلطان آپ کی دعاؤں، آپ کی کوششوں کے بعد صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سرمد سلطان نے مزید کہا کہ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس ریاست اور اس کے اداروں پر لگا ہوا سوالیہ نشان ہے، اور اس سوالیہ نشان کا جواب کون دے گا؟
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد کاکان عباسی نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نوٹس پارٹی سربراہان بلاول بھٹو زرداری اور اسفند یار ولی خان کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ شوکاز نوٹس میں پیپلز پارٹی سے جواب مانگا ہے کہ آپ نے حکومتی ارکان کا ووٹ کیوں حاصل کیا۔ ترکی میں منعقد ہونے والے افغان امن کانفرنس کے اجلاس کے دوران افغان صدر اشرف غنی افغانستان میں امن کے لیے 3 مراحل پر مشتمل امن روڈ میپ پیش کریں گے، جبکہ افغان صدر انتخابات سے قبل طالبان سے معاہدہ اور جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے۔ اشرف غنی کا یہ منصوبہ واشنگٹن کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کے مقابلے میں رکھا جائے گا، جسے افغان حکومت نے مسترد کر دیا تھا، جس میں طالبان کے نمائندوں کو شامل کرنے کے لیے عبوری انتظامیہ کو ایک نیا قانونی نظام واضح کرنے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نے مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران لگ بھگ 160 طالبان کو ہلاک کیا ہے، جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے۔ افغان آرمی کمانڈرز کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ صوبہ قندھار کے جنوبی ضلع ارگنداب کو بھی طالبان جنگجوؤں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے اتوار کی دوپہر دارالحکومت کابل سے 30 کلومیٹر دور ضلع پغمان میں افغان فورسز کے قافلے پر کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ انڈونیشیا اور اس کے ہمسایہ ملک مشرقی تیمور میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق طوفانی بارش کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے انڈونیشیا کے پیلورس جزیرے سے لے کر مشرقی تیمور تک پہلے جزیروں پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ڈیم اوور فلو ہو گئے، جس کی وجہ سے ہزاروں مکانات ڈوب گئے۔ اس کے نتیجے میں متاثرین تک پہنچنے میں امدادی ورکرز کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔